اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلا بحری جہاز کس نے بنایا تھا اور کس کے حکم سے بنایا تھا، اور اس میں کون لوگ سوار ہوئے تھے۔ تو اس سے پہلے ہم کچھ باتیں اور جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 سال بعد جو ہے ان کا زمانہ ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے، مختلف 43 مقامات پر ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ مومنون، شعراء، قمر، اعراف اور سورہ ہود میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام جو ہیں، ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو، جب شرک اور کفر بہت زیادہ پھیل گیا تھا، تو اس وقت ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے ڈرائیں اور ان کو توحید کے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو، جو کہ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، اور یہ شرک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کے 1000 سال بعد شروع ہوا۔ پہلے شروع میں لوگ جو تھے وہ نیک اور صالح تھے، اور وہ شرک کا شائبہ ہی نہیں تھا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان نیک لوگوں کی جو ہے وہ مجسمے بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ تو لوگ شروع میں ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے وہ مجسمے بنائے تھے، تو بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، اور اس طرح سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ شیطان نے ان کو حکم دیا کہ ان کے نام کی نشانیاں جو ہیں وہ لگائی جائیں اور ان کی پوجا شروع کی جائے۔ تو ان لوگوں نے شرک جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو جب شرک بہت زیادہ پھیل گیا، کفر پھیل گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو شرک سے روکیں اور توحید کی جو ہے وہ دعوت دی جائے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا، اور میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ تو حضرت نوح کی قوم جو ہے وہ جھٹلانے لگی اور کہنے لگی، اور اس کے سردار کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے پہلے بھی میں نے قوم عاد کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہی کہا تھا کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیشہ سے یہ جو ہے طریقہ رہا ہے کہ کفار جو ہے اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے، مشرک اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے، جو صحیح بات ان کو بتاتا ہے اس کو مجنون دیوانہ اور غلط کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، ہم گمراہی میں نہیں پڑے ہوئے۔ تو وہ اپنے آپ کو صحیح ہمیشہ سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک کی سورہ ہود ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ میں تم کو ڈر کی بات سناتا ہوں کھول کر، کہ تم پرستش نہ کرو اللہ کے سوا کسی کی، اور تم دردناک عذاب سے ڈرو۔ پھر کفار جو تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا، ان کے سب بڑے بڑے سردار بولے کہ ہم کو تو نظر نہیں آتا مگر ایک آدمی ہم جیسا، کہ ہم تو صرف آپ کو اپنے جیسا ایک آدمی سمجھتے ہیں، اور نہیں ہم تمہارے تابع ہو سکتے، اور یہ ہے کہ تیرا کہ جو ہم میں سے نیچ قوم ہے بلا تعامل، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی تمہارے ساتھ ہے اور تم ہمیں جھوٹے لگتے ہو۔ تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہوا ہے کہ جو بھی نبی آیا
اس کے ساتھ ہمیشہ غریب لوگ پہلے شامل ہوئے۔ جو عمرا تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ نہ تو تم امیر انسان ہو اور نہ ہی کوئی ہمارے جیسے ہی تم انسان ہو، ہمارے سے بہتر نہیں ہو، تو ہم کس طرح سے تمہیں مان لیں اور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کی باتوں کا جواب یہ دیا۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھ کو آپ کے پاس سے نبوت عطا فرمائی ہے، اپنے پاس سے نبوت عطا فرمائی ہے، پھر اس کی حقیقت تمہاری آنکھ سے پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم زبردستی اس رحمت کو تم سے چمٹا دیں اور تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد کہا، اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اپنے پاس سے ہٹانے والا ہوں، کیونکہ وہ سب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، مگر میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جاہلانہ باتیں کر رہے ہو۔ تو یہی اعتراض جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار نے کیا تھا، اور ان سے یہی کہا تھا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں، اور ہم جو ہے ان غریب لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو، اس کے بعد ہم سوچیں گے۔ تو یہی چیز جو ہے قوم جو ہے نوح کی قوم نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو ہٹا دو۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے تو حضرت نوح کا جواب یہ تھا کہ میں کس طرح سے ان لوگوں کو ہٹا سکتا ہوں کہ غریب ایمان والوں کو، تو پھر خدا کی گرفت سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تمہیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں ان کو ایمان والوں کو ہٹا دوں تو پھر جو ہے مجھے اللہ کی گرفت سے کون بچائے گا؟ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، تو نابینا صحابی ان کے پاس آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے ایک آیت سیکھنے کے لیے کہا تھا کہ مجھے سکھائی جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار گزری تھی کہ مطلب جو توجہ کرتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، اور یہ بڑے بڑے سردار جو کہ ماننے والے نہیں ہیں ان کی طرف جو ہے وہ نہ ٹائم ضائع کیا جائے ان کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو کس طرح سے ہٹا دوں اپنے پاس سے، تو پھر مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو اسی طرح سے پھر نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کو اپنی قوم کو بہت ڈرایا، اور انہیں کہا کہ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کو اس سے پیشتر کے ان پر دردناک عذاب آ جائے انہیں ڈرائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور انہیں شرک سے باز رہنے کے لیے کہتے رہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ تو انہوں نے آخر کار اللہ تعالیٰ سے تھک ہا کر کہا کہ میں نے ان کو دن رات اے اللہ تیری طرف بلایا ہے، لیکن یہ لوگ میری دعوت جو ہے کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے سے الٹا ہی فراری اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ آپ ان کے گناہ معاف فرما دیں، تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ کر سب سے لپیٹ لیے اور کفر پر اصرار کیا اور انتہائی تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، اور میں نے ان سے کہا تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر خوب پے در پہ بارش برسائے گا اور تم کو مال اور بیٹے دے کر تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو توبہ استغفار کے باب میں جو ہے قرآن پاک میں بھی یہی آیت ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارشیں برسائے گا، تم کو مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہیں مال جو ہے وہ بے تحاشا دیا جائے گا۔ تو یہی چیز دیکھیں، تمام انبیاء کی دعوت جو تھی مشترک تھی، توحید کی دعوت تھی، شرک سے ان کو باز رہنے کا دعوت دی گئی تھی، اور
سب انبیاء کا انداز جو تھا ایسا ہی تھا کہ غربا ان کے ساتھ تھے، اور وہ غربا کو انہوں نے ہمیشہ ساتھ رکھا، اور عمرہ کا یہی تکرار تھا انبیاء کے ساتھ کہ ان کو دور ہٹا دو، جب یہ غریب لوگ آپ کے پاس ہیں تو ہم آپ کی دعوت کو نہیں مانیں گے، حالانکہ ماننا انہوں نے ویسے ہی نہیں تھا۔ تو وہ مطلب ساری انبیاء کے درمیان جو ہیں وہ یہ خاص باتیں جو ہیں مشترک ہیں، اور ان کا دعوت کا انداز جو ہے وہ بھی مشترک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ جب نوح علیہ السلام جو ہے وہ تنگ آ گئے اور ان کی نصیحت بھری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بحث و مباحثہ تو بہت کر لیا، بس اب تو جس کی دھمکی دے رہا ہے اور جس کا وعدہ کیا کرتا ہے اس کو ہم پر لے آ، اگر تو اپنی اس بات میں سچا ہے کہ مطلب عذاب۔ آپ نے سورہ قیامت جو ہے پڑھی ہے، اور قیامت کے بارے میں بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، تو اس میں بھی یہی کفار جو تھے وہ دھمکی دیتے تھے کہ جس کا تم لوگ جو ہے ہم سے دھمکی دے رہے ہو تو اس کو لے آؤ، وہ کب آئے گی، کیوں نہیں آتی، مذاق کے انداز میں کہتے تھے کہ اس نے کب آنا ہے۔ تو جواب یہی تھا کہ جب اللہ کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ آ جائے گی، اور پھر سزا جو ہے جب اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کر دی ہے تو وہ آ جائے گی، تو اس کا تم فکر نہ کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ خدا ہی جو ہے اس کو تو خدا ہی تم پر لائے گا، اور اگر اس نے چاہا اور تم کہیں بھاگ کر اس کو تھکا نہ سکو گے۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفار و مشرکین کو یہی جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جو ہے وہ سزا دے گا تم لوگوں کو، اور جب چاہے گا قیامت لے آئے گا، اس نے اس کا مقرر کر رکھا ہے ٹائم۔ تو باقی انبیاء جو تھے ان میں یہ تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی قوموں پہ عذاب آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت اللہ عالمین ہیں تھے تو اس لیے ان کی زندگی میں بھی کفار پر عذاب نہیں آیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، لیکن باقی امتیں جو ہیں ان پر ان کے نبیوں کی موجودگی میں ان پر عذاب جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو جب نوح علیہ السلام جو ہیں وہ تھک ہار چکے تھے، اور کوئی بھی بندہ کچھ مطلب بہت سارے لوگ جو تھے وہ نافرمان ہی تھے، وہ نہیں اللہ پر ایمان لائے، چند ایک لوگوں کے سوا، چند ایک لوگ تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو ان کو پھر حکم ہوا کہ کشتی جو ہے وہ جہاز جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، تو کشتی قرآن پاک میں اس کے لیے کشتی کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کو بنانے کا حکم ہوا کہ تو آپ کشتی جو ہے وہ بنانا شروع کر دیں۔ تو وہ کشتی قرآن پاک میں کشتی ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر لے، اور ان نافرمان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کر، کیونکہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ تو یہ کشتی دراصل سب سے پہلا بحری جہاز تھا جس کی ابتدا اللہ کے نبی کے ذریعے ہوئی، اور یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ آج کل کے جو بحری جہاز ہیں اس کی طرح کی تھی، اور اس کی لمبائی 300 ہاتھ تھی، چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور 3 منزلیں اوپر نیچے تھیں، اور دائیں اور بائیں طرف کھلنے والے روشن دان تھے، اور جس طرح کے آج کل بحری جہاز ہوتے ہیں اور یہ پانی پہ چلتے ہیں، تو جس طرح سے یہ لمبا سفر طے کرتے ہیں امریکہ اور برطانیہ کے درمیان چلتے ہیں، تو یہ اس قسم کی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی۔ تو یہ لوگ پھر بھی جو ہے اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو ان لوگوں سے کہا، آپ نے ان لوگوں سے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، سو ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوں گے۔ تو مطلب جب کشتی تیار کی جا رہی تھی تو یہ لوگ جو تھے اس وقت بھی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کر رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، جس طرح سے کفار مذاق کرتے تھے کہ کیا
ہم مطلب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو پھر مذاق میں کہتے تھے کہ یہ دوبارہ اٹھنا تو پھر بڑے نقصان کا جو ہے وہ سودا ہے۔ تو مطلب ان کا یقین یہ تھا کہ دوبارہ نہیں اٹھنا قیامت کے روز۔ تو انہیں بتایا گیا ہے کہ اس دن سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور کفار اس دن یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مر گئے ہوتے۔ تو مطلب یہاں تو وہ یقین نہیں رکھتے کہ دوبارہ اٹھنا ہے، تو لیکن اس دن وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم مر گئے ہوتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے، اس میں 40 مرد تھے، 40 عورتیں تھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کشتی میں پھر اللہ کا جب حکم ہوا، وہ کشتی تیار ہو گئی، تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر جانور کے ایک ایک جوڑا، یعنی مذکر اور مؤنث جو ہے وہ جمع کر لیا جائے اور ان کو کشتی میں سوار کر دیا جائے، اور ان مومنین کو جو کہ ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی اس میں سوار کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد جب وہ سوار ہو گئے تو کشتی نے اللہ کے حکم سے چلنا شروع کر دیا، اور یہ کشتی جو ہے کوئی 6 مہینے برابر چلتی رہی، اور پھر بیت اللہ کے قریب پہنچی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے لوگ جو تھے وہ غرق ہو گئے، اور 10 محرم الحرام کو جو ہے وہ طوفان رکا اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ تو اس کے بعد جو تھے وہ سارے لوگ غرق ہو گئے، اور جو کشتی والے تھے صرف وہی بچے۔ تو ان میں سے اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ بھی شامل تھا، وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ اس کو بھی سمجھانے کی حضرت نوح علیہ السلام نے کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا، تو کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جو تھے طوفان میں تباہ کر دیے گئے، اور ان کی ہر چیز جو ہے وہ پانی میں بہہ گئی۔ جس طرح سے یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو ان کا نام و نشان جو ہے مٹا دیا جاتا ہے، ان کی نسل جو ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اور ان کے رہنے کی جگہ جو ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مومنین جو ہیں وہی رہ جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان سے آگے پھر جو ہے وہ نسل چلی، اور وہ ان کی نسل سے باقی لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی پہلے جو ہے خفیہ تھی، اس کے بعد اعلانیہ دعوت دی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جن کو دعوت دی گئی تھی ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا، اور جو مذاق اڑاتے تھے ان کی پرواہ نہ کی، اور اسی طرح سے پھر دعوت کے ساتھ جو ہے کاریگری جو ہے اس کو بھی اکٹھا کیا گیا، جیسے کشتی جو ہے بنانے کا ان کو حکم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے اس میں کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ اور پھر کفار سے نا امید ہو کے انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اسی طرح سے دعوت کے راستے میں اپنی بیوی بیٹوں کی علیحدگی کے غم کو برداشت کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی بیوی سے وہ علیحدہ ہو گئی تھی، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ان سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو حق و باطل کے راستے میں بتایا گیا ہے کہ اپنی بالوں سے بھی علیحدہ ہونا پڑ سکتا ہے، اپنے اولاد سے بھی علیحدہ ہونا پڑ سکتا ہے، کہ جو بھی نافرمان ہوگا اس کا تعلق جو ہے مومنین کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو مومنین کے ساتھ وہی لوگ رہیں گے جو ایمان والے ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ کبھی بھی مومنین کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہمیشہ کافروں پر اللہ کی لعنت جو ہے ہوئی ہے، برسی ہے، اور ان کا انجام آخر کار برا ہوا ہے۔ اور یہ بھی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بری صحبت جو ہے اختیار کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جو ہے جو بری صحبت اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ نیک لوگوں کی اولاد ہوں، تو ان کا حشر جو ہے برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہر شخص جو ہے اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہے، کسی اچھے انسان کے ساتھ، نیک انسان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یا کسی نبی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص جو ہے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ تو اسی طرح سے جاہلی مرض جو ہے یعنی کفر و شرک جو ہے
اس سے ہمیشہ جو ہے وہ باز رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حق کے راستے میں اگر تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں تو ان کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اور بتوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بے حقیقت ہیں، ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، باطل ہیں، اور باطل جو ہے ہمیشہ مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور آخر کار فتح جو ہے وہ نیک لوگوں کی ہوتی ہے، مومنین کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو اس دنیا میں بھی سر بلند کرتا ہے، اور آخرت میں بھی تمام نعمتیں جو ہیں انہی کے لیے رکھی گئی ہیں کہ وہ قیامت کے روز جو ہیں وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو کافر یہاں ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے اور ان کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، یہاں تک کہ آگ کے خندقیں کو کھدوا کر اس میں ڈال دیا گیا تھا، ان کو جلا دیا گیا تھا، آروں سے چیر دیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے اور اس کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے حق کے راستے میں تکلیفیں برداشت کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تخت عطا فرمائیں گے، اونچے اونچے تخت مستنوں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ جو کفار کا انجام ہوگا آخرت میں اس کا نظارے کر رہے ہوں گے اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو ہمیں جو ہے یہاں یہ سوچ لینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا معاملات اختیار کرنے ہیں، مومنین والے، سچے ایمان والے لوگوں والے، یا مشرکوں والے رویے جو ہیں وہ اپنانے ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں پیدائشی طور پر ملا ہے، پیدائشی طور پر ہم مسلمان ہیں، لیکن حرکتیں اگر کفار جیسی ہیں تو پھر جو ہے وہ سزا کے مستحق ہوں گے، پھر انعامات نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ ایمان جو ہمیں ملا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کا بتایا گیا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ ایمان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، لیکن سزا جو ہے بھگتنے کے بعد، اور اللہ کی سزا جو ہے ایک لمحے کی بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن خود بھی پڑھیں اور آگے دوسروں کو بھی قرآن پڑھائیں، کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، مطلب پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم دنیا میں اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، مشکل کام، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اتنی مشکل قسم کی دنیاوی پڑھائی کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن کو پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی کھول کر نہیں دیکھا ہوتا کہ اس کے اندر اللہ نے ہم سے کیا بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالی ہم سے کیسی زندگی کا مطالبہ فرما رہا ہے۔ تو اگر ہم پڑھتے نہیں ہیں تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تو نے ہمیں کیا پیغام دیا تھا۔ تو اس وقت ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو علم دیا گیا تھا، آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا گیا تھا، تو کیا سیکھا تھا، کیا عمل کیا تھا؟ تو اپنے ان چیزوں کے جواب دیے بغیر ہم وہاں سے قدم نہیں ہٹا سکیں گے۔ تو ہمیں اللہ سے وعدہ بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وقت کو اس کی راہ میں لگوائے، اور ہم جو ہے جو اللہ نے ہمارے لیے کتاب اور سنت چھوڑی ہے، بھیجی ہے ہمارے لیے، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کتاب دی ہے، مطلب چھوڑ کے گئے ہیں اور سنت چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔